اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 167 167 سے آج ہم پڑھیں گے۔ ہم نے واقعہ سب پڑھا اور ہم نے اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ ایسا مذاق کیا کہ توریت سے اور انجیل سے اس واقعے کو ہٹا دیا، لہٰذا بائبل میں آج اس واقعے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ عہد نبوی میں جب یہ واقعہ بیان کیا گیا، بقرہ میں بھی بیان ہوا، اعراف میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو فلٹر کرتے تھے نا۔ ذرا سی کوئی بات ایسی ہوتی تھی نا جس پہ اعتراض کر سکتے تھے، حالانکہ اعتراضات جھوٹے ہوتے تھے لیکن کر سکتے تھے تو کرتے تھے نا۔ اب اس بات پہ اعتراض نہیں کیا، سب کے واقعے پر اعتراض نہیں کیا، نہ ہی سوال کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ باوجود اس کے کہ توریت سے اس کا انہوں نے نام و نشان مٹا دیا تھا، لیکن ان کے دلوں کے اندر بات تھی، یعنی ان کے علماء کو علم تھا، یہ واقعہ یہ لوگ جانتے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے اس واقعے کی تعلیم بھی گویا بند کر دی۔ تو آج یہودی جو لٹریچر ہمیں ملتا ہے اس میں سب کے واقعے کا کوئی صحیح ثبوت یا قصہ ہمیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان لوگوں کی ایک اور علمی بددیانتی۔ واہ اور اس جب تعزنا خبر دی، اذان اسی سے ہے، حمزہ زال نون، اس سے اذن بنتا ہے، اذن بنتا ہے، اور اذان کا لفظ بنتا ہے۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے اطلاع دینا، تو اذنا اطلاع دی، تعزنا جب اطلاع دی، خبر دی، رب کا تیرے رب نے، لا لام تاکید ہے، یب اثنا البتہ ضرور بھیجے گا، یا باسو تھا وہ بھیجے گا، تو نون تاکید کی وجہ سے یب اثنا ہو گیا، لا یب اثنا ضرور بھیجے گا، علیہم ان پر، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، من جو یسومہم چکھائے گا ان کو، سوء العذابی برا عذاب۔ اور جب تیرے رب نے خبر دی کہ تیرا رب ان پر ضرور ایسے لوگ بھیجے گا، مسلط کرے گا جو قیامت کے دن تک انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی یہ سزا مقرر ہوئی بنی اسرائیل کے لیے نافرمانیوں کی بنا پر کہ قیامت تک وہ لوگوں کے ماتحت بن کر رہیں گے، لوگوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھائیں گے۔ تو آپ پوری یہودی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں بھی انہیں ٹھکانہ نہیں ملا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، آج فلسطین پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ تو یہ بھی عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرب قیامت کے قریب سارے حالات تبدیل ہونے، قرب قیامت بامانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا جو سلسلہ ہونا، امام مہدی والا سلسلہ ہونا، تو اس سلسلے کی کڑی ہے ان لوگوں کا عارضی طور پر فلسطین پر قابض ہو جانا، لیکن یہ بھی کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ان کے لیے کوئی اسٹیٹ نہیں، کوئی جگہ نہیں، کسی نے ان کو کبھی سر اٹھانے نہیں دیا، یہ جہاں بھی رہے ناپسندیدہ افراد بن کر رہے، جن ممالک میں بھی رہے، اور اس کی وجہ ان کی اپنی حرکتیں تھیں، جہاں رہے سازشیں کرتے رہے، وہاں کی معیشت کو دیمک بن کر چاٹا ان لوگوں نے، سود کے چکر میں ایسا لپیٹا کہ مقامی افراد کو انہوں نے کنگال کر دیا، جس کی وجہ سے قدرتی طور پر ہر مقامی جگہ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے رویے سے تنگ آئے اور ان کے خلاف ہو گئے، اور ان کو وہ اس وقت کی بات ہے، وہ پاور میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہم کمزور ہو گئے۔ ان کی اوقات کیا ہے حقیقتاً؟ اوقات بمانے ان کی تعداد کیا ہے؟ 0.25% ہے وہ پوری دنیا میں، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ دنیا کی دوسری بڑی قوم ہے، سب سے بڑی تعداد میں مذہبی اعتبار سے عیسائی پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد مسلمان پائے جاتے ہیں، اور دنیا کا سب سے کم طبقہ ہے یہ 0.25%، 1% کا بھی چوتھا حصہ، اتنی کم تعداد میں ہو کر، چند لاکھ افراد ہو کر، اربوں مسلمانوں کو اگر وہ دھکیل رہے ہیں ایک کارنر میں، ایک کارنر ہمیں کر رہے ہیں، تو یہ ہماری کمزوری ہے، ان کی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اور مسلمان ان کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر متحد ہو جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے اپنے لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں. ابھی یہی آپ یمن وار ہی لے لیں تو اسرائیل کا الائنس میں کون تھا؟ ترکی. بے شک وہ ویسے ایک سیکولر ملک ہے لیکن اکثریتی عوام تو وہاں کی مسلمان ہی ہے نا. خیر چلے وہ سیکولر سائڈ پہ کر دیں. دوسرا امریکہ تھا اس کو بھی سائڈ پہ کر دیں, ہمارا اس کا کوئی ایسا واسطہ نہیں ہے. سعودیہ اور قطر نے کس خوشی میں اس کا ساتھ دیا ایک مسلمان ملک ہی پر حملہ کرنے کے لیے. اگر کوئی ذاتی مسئلہ بھی تھا تو اسے ذاتی طور پر نپٹایا جاتا. جنگ بھی کرنی تھی اپنے بلبوتے پہ کی جاتی. چلو پھر بھی کوئی بات ہوتی کہ چلو ایک مسلمان ملک کو دوسرے مسلمان ملک سے شکایت پھر لڑ پڑے, کوئی بات بنتی. آپ دیکھیں گھر میں دو بھائی آپس میں لڑ پڑے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک بھائی اپنے ساتھ گنڈے لے کر دوسرے بھائی پہ چڑھائی کرتے, یہ کوئی طریقہ نہیں. یہ ہے اصل گناہ. تو اب ایک مسلمان ملک جو ہے وہ دوسرے غیر مسلم ملک کے ساتھ الائنس کر کے اس کے حملے میں مسلمان ملک کے خلاف ساتھ دیتا ہے تو یہ جرائم ہے. تو یہ لوگ خود مضبوط نہیں ہیں. ان کو ایک تو پاور بنایا گیا مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے. جو ہماری یہ سارا عرب ایریا ہے, یہ غزہ کی پٹی ہے, یہ آپ کو پتا ہے تیل کی دولت سے مالا مال ہے. اگر یہاں کی حکومتیں اسٹیبلش رہتی ہیں, اسٹیبل رہتی ہیں, تو وہاں پر داخلے کا کوئی رستہ نہیں نا ملتا امریکہ کو, کس بہانے جائے. تو وہاں ایک مستقل فساد پیدا کرنے کے لیے فلسطین میں ان کو کھڑا کیا گیا, ایک ریزن. دوسری ریزن یہ ہے کہ انہوں نے معیشت کو اپنے ہاتھ میں لیا امریکہ کی, اور ان کو معاشی دباؤ کے تحت ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہمیشہ, اور اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ لوگ ایک ہو گئے مسلمانوں کے خلاف, کیونکہ ان کا ذاتی نقصان تو کوئی نہیں تھا, ان کو بھی فائدے مل رہے ہیں. اگر پوری غزہ کی پٹی میں بدامنی ہے تو اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ امریکہ اٹھا رہا ہے. تو لہٰذا اس مقصد میں بھی ان کو آسانی ہوئی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دشمن ہمیشہ ایسے ہی تھے. یہ آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پہلے شاید کوئی قوت نہیں تھی عیسائیوں کے پاس, ایسی بات نہیں ہے. جس وقت اسلام ایک طاقت کے طور پر ابھرا ہے, عیسائی دنیا کی بہت بڑی طاقت. مسلمانوں نے ان کے زور کو توڑا, لیکن اس کے باوجود بہت طاقتور رہے وہ, مگر مسلمان برابر کی ٹکر رکھتے تھے. لہٰذا وہ مسلمانوں کے علاقوں پر ایڈوانس نہیں کر پائے, ہمت نہیں ہوئی. چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہتی تھی, پھر معاہدے ہو جاتے. جیسے بھارت اور پاکستان کا معاملہ, جھڑپ ہوتی ہے, 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں, ہوتی ہیں 8-10 دن بعد روک دی جاتی ہیں, اور پھر بات ٹائی ہو جاتی ہے. اگر آج پاکستان کمزور پڑ جائے تو بھارت پاکستان کو نہیں چھوڑے گا. اب یہی معاملہ ہمارا ان کے ساتھ پیش آیا. ہم نے آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھانی چھوڑ دی, ہم کمزور ہو گئے تو وہ ہمارے خلاف طاقتور ہوئی, اور انہوں نے یہود کو بھی ایک طاقت بنایا, کیونکہ یہود یہی چاہتے تھے. یہود کے پاس تھی معیشت, انہوں نے ان کی معیشت کو سود کے ذریعے اپنے قبضے میں لیا اور پھر ان سے منمانی شرائط کے اوپر کام کرایا. تو ان کی شرائط ہی یہی تھی. تو ان شرائط کو مانا, اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ باتیں بہت واضح سمجھ آئیں گی, مگر اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ جب کبھی دیکھیں گے بیٹھ کر پھر ان باتوں کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اپنے توازن کھو جانے کی بنا پر دشمنوں کو ہم پر حملہ کرنے کا موقع ملا. اسی لیے اللہ کریم نے ہمیں بار بار ارشاد فرمایا ہے سورہ توبہ اور انفال میں, آپ اس بات کو بار بار ریپیٹڈلی پڑھیں گے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنا کے رکھیں اللہ کے دشمنوں سے, اپنے دشمنوں سے بچنے کی. ہم نے جب یہ کام ختم کیا نا, اپنی طاقت ختم کر دی. اب دیکھیں عرب ممالک کتنے ہیں جن کی فوجی کوئی نہیں, اور جن کی ہے بھی تو بس نام نہاد. دنیا کی فوجوں میں کوئی شمار قطار نہیں ہوگی, اور دنیا کی جتنی بڑی بڑی اس وقت افواج ہیں وہ ساری غیر مسلم ممالک کی ہیں, 2-3 ملکوں کو نکال کر جو مسلمان ہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں پٹنا تو پڑے گا. تو یہود کوئی بڑی طاقت نہیں ہے, یہ سارا ایک جال بنا ہوا ہے, ویب ہے جو نظر آتا ہے. فلسطینیوں کے مقابلے میں طاقت اس لیے ہے کہ دیکھیے جس وقت انہوں نے فلسطینیوں کو نکالا, پورا ملک تھا نا, اس کی گورنمنٹ بھی اتنی طاقت کیوں نہیں تھی کہ وہ اس چیز کو روک سکتی. یعنی آج ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کسی علاقے پر کوئی ایسے اعلان کر دیا جائے کہ یہ علاقہ ان کا ہو گیا اور اس پر قبضہ کر دیا جائے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کوئی خالہ جی کا گھر ہے,
تو یہ درست ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا اعلان تھا، UN نے میپ بنا دیا تھا، فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، سب کچھ صحیح ہے، لیکن سٹینڈ لیا جا سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ نہ فلسطین کے پاس سیاسی تدبر تھا، گورنمنٹ جو تھی اس کی، اور نہ ان کے پاس فوجی طاقت تھی۔ بھئی اگر اسرائیل فوجی طاقت استعمال کر رہا ہے تو UN نے دخل دیا؟ نہیں دیا نا۔ تو اگر فلسطین بھی فوجی طاقت استعمال کر لیتا تو کیا ہوتا؟ بس معاملہ لٹکتا ہی نا۔ لیکن بات ہے کہ نہ ان کے پاس فوجی طاقت تھی اور نہ ہی ایسا سیاسی تدبر تھا کہ اپنا کیس UN میں لڑ سکتے۔ ایک گھر آپ رہتے ہیں، آپ کا نہیں ہے، قبضہ بھی نہیں، آپ ایک لا کا اصول ہے، ایک چیز ہوتی ہے آنرشپ اور ایک چیز ہوتی ہے پوزیشن، ملکیت اور قبضہ۔ یہ گھر فرض کریں میرا نہیں ہے، میں یہاں رہ رہی ہوں 20 سال سے، آپ مالک ہیں، آپ نے 20 سال کبھی پلٹ کے نہیں پوچھا، 20 سال بعد آپ کو یاد آیا، آپ آ کر کہتی ہیں میرا گھر خالی کرو، میں کہتی میں نے تو نہیں کرنا، میں تو 20 سال سے رہ رہی ہوں۔ اب آپ کیس کر دیتی ہیں تو عدالت کہتی ہے کہ تمہاری آنرشپ ہے، بالکل صحیح، اس کی نہیں ہے، مگر 20 سال سے اس گھر میں رہ رہے، تم پہلے کہاں تھے؟ اب جاؤ، اب یہ اس کی پوزیشن ہے، اب یہ پھر بڑا لمبا کیس چلتا ہے، پھر اس کا کوئی حل نکلے کس کے حق میں فیصلہ ہو، زیادہ تر فیصلہ پوزیشن والوں کے حق میں ہو اور اگلے اسٹے لے کر بیٹھے رہتے۔ تو ایک گھر کی یہ بات ہے، تو یہ تو ملک تھا، فرض کر لیا ایک لمحے کے لیے کہ جو فلسطین اللہ نے ان کو دیا تھا، فرض کر لیا، حالانکہ وہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی تھی، اور جب انہوں نے اللہ کے قوانین توڑے تو یہ بات بھی ختم ہو گئی، لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لیا۔ تو بھائی اتنے 100 سالوں سے بلکہ ہزاروں سالوں سے مسلمانوں کے پاس ہے، تم کہاں تھے؟ پوزیشن تو مسلمانوں کی ہے، تمہیں کیوں مسلمانوں کو بے گھر کر کے وہاں بات کیا جائے گا؟ وہی پوزیشن اور آنرشپ کا مسئلہ ہے نا۔ انٹرنیشنل لا بھی نیشنل لا کے اوپر ہی بیس کرتا ہے، یہ کیس وہاں بھی اٹھایا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیس اٹھانے کے لیے لائق لائر بھی چاہیے، اچھے سیاسی مدبرین بھی چاہیے ہوتے، جو نہیں ہے، کیس ریپرزینٹ نہیں کرنا آتا ان کو، تو نہ وہ سیاسی پلیٹ فارم پر اپنا کیس پیش کر سکے صحیح معنوں میں، اور نہ ہی وہ طاقت کے بنا پر اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو غلطی کس کی ہے؟ خود فلسطینیوں۔ جب بمباری کر رہے تو یہ پتھر مار رہے تو اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنے ڈیفینس کے لیے اسلحہ بھی ہو۔ اب وہ تو سارے وہ ہیں نا جو خیمے لگا کر بیٹھے ہوئے، ابھی بھی پورا فلسطین ان کو نہیں دیا گیا، آدھا فلسطین آج بھی مسلمانوں کے پاس ڈیوائیڈ کر دیا گیا، لیکن جو ابھی بھی فلسطینی گورنمنٹ ہے مسلمان، کیا کارنامہ کر رہی، کیا کر رہی ہے؟ یہ بھی یروشلم کو اسرائیل کا مرکز بنایا گیا ہے، تو کیا کر لیا ہے فلسطینیوں؟ وہ اتنا کیس تو اپنا پلیڈ نہیں کر سکے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی نااہلی ہے، ہمارا اپنا نکمہ ہے۔ تو یہود کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ لعنت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ جو ایک گروہ بچایا گیا ہے نا یہود کا، یہ مسلمانوں کے لیے سزا دینے کے لیے بچایا گیا، سیریس، کہ مسلمانوں کو ان کے اعمال کی یعنی مزہ چکھانے کے لیے ان کو رکھا گیا، ورنہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جو قوم مٹائے گی پوری مٹا دی گئی۔ یہ یہود کا سلسلہ کیوں ایسا ہوا کہ پوری نہیں مٹائی گئی، ان کا ایک چھوٹا سا حصہ بچا لیا گیا، اس حصے کو اللہ نے بڑھنے بھی نہیں دیا اور مٹنے بھی نہیں دی، صرف اس لیے کہ ہمارے لیے آزمائش ہو، اور وہ لوگ جو اللہ کے غضب اور قہر کا شکار ہیں، ہم جو اپنے آپ کو اللہ بڑا لاڈلا سمجھتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں انہیں کے ہاتھوں جوتے پڑوائے گے، یہ اسی لیے، اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہو ان کے مقابلے کے لیے، ان کو فیس کرنے کے لیے۔ انا بلا شک و شبہ ربا کا تیرا رب لسریع، البتہ جلد دینے والا ہے، العقاب سزا، تیرا رب جلد پکڑنے والا ہے، یہ جلد سزا دینے والا ہے۔ عقاب کا مطلب دونوں ہی ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیچھے سے پکڑنے کی بنا پر آئے نا، تو مجرم بھاگتے ہیں، پیچھے سے پکڑے جاتے ہیں، تو پکڑے جانے کے بعد کیا ملتی ہے؟ سزا۔ تو کہیں اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا تیرا رب جلد پکڑ کرنے والا ہے، اور کہیں یہ ملے گا تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ معنی ہی دونوں کی ایک ہی ہے، پکڑے گئے تو سزا ملے گی، اور سزا ملنے کے لیے پکڑا جانا ضروری ہے، تو ہم مانے بات ہے، فرق نہیں آتا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن وہ تو بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دو باتیں ایک ساتھ جو اپوزٹ ہیں،
کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں ان قریب، اور اللہ بخشنے والے مہربان۔ اللہ کی صفت تو رحم ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر زلزلہ طاری ہوا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ چند بے وقوفوں کے فعل کی وجہ سے تو ہمیں مار دے گا، تو ہم پہ رحم کر ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ عذاب تو میں جسے چاہوں گا اسی کو دوں گا، البتہ میری رحمت سب پر حاوی ہے۔ تو بنیادی اصول کائنات کا ہے رحمت، معاف کرنا، درگزر کرنا، لیکن جب کوئی حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر سزا آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ نے یہی یہاں بتایا کہ میں تو فضل کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، ان کو سزا دوں گا، ایسی سزا جو قیامت تک ان پر مسلط رہے گی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کام ایسے کیے ہیں جن پر رب پکڑ کرے گا ہی کرے گا۔ ان کے کام ناقابل معافی، جیسے ہر ملک کا قانون، پاکستان کا قانون بھی یہ ہے کہ ہر پاکستانی کی جان اور مال محفوظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک قاتل کو تو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کی جان تو محفوظ نہیں ہے کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا۔ اسی طرح اسلام کے تحت ہر مومن کی جان و مال محفوظ ہے، لیکن اگر کوئی کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، تو پھر اس کو سنسار کر دیا جائے گا کیونکہ اس نے کام ہی اتنا برا کیا ہے، وہ اسی لائق۔ تو یہی بات ہے، رحمت انصاف کو واقع ہونے سے نہیں روکے۔ جج یہ نہیں کہے گا کہ اوہو مجھے تو اس کے بچوں پر ترس آ رہا ہے تو اس نے قتل کیا تو خیر جانے دو، وہ نہیں کر سکتا۔ تو انصاف اپنی جگہ پر، یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ جتنا بڑا گند، جتنا بڑا میس پھیلایا یہود نے، اور جتنی نافرمانی کی، اور ایمان والوں پر اور نبیوں کے ساتھ جتنا ہمیشہ انہوں نے ظلم اور دغا کیا، اس کے باعث ان کو سخت سزا دی، اور اللہ نے فرمایا وہ سزا ایسی ہے کہ قیامت تک ٹلے گی نہیں ان سے۔ وہ اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے، اور باقی اللہ کا اصول کیا ہے؟ پوری کائنات پہ رحمت کا۔ یہ رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا۔ اللہ کریم نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے قیامت کے دن کے لیے رکھے، اور ایک حصہ کائنات میں تقسیم کر دیا سب پر۔ تو یہ اللہ کی اس رحمت کا نتیجہ ہے کہ کوئی جانور اپنے بچے پر پیر نہیں رکھتا، کہ اللہ کی وہ جو 1% آؤٹ آف 100% رحمت ہے، اس کی شدت کا یہ عالم ہے جو ہم اپنے بچے پالتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں بلیاں، شیرنیاں منہ میں بچے لے کر جاتی ہیں نا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ہرٹ نہیں ہونے دیتی، اور جانور جیسے درندے، شیر وغیرہ، یہ بھی جو ہیں یہ اپنے بچوں کو ہرٹ نہیں کرتے تو اپنے بچوں کو پیر دیتے ہیں؟ کبھی نہیں دیتے۔ تو پیر نہ دینا بمانے کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچ جاتی۔ تو اللہ رب کریم نے اپنی رحمت جو انسانوں میں، مخلوقات میں ڈالی، یہ اس کے باعث ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی اپنی رحمت پھر کتنی وسیع ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی رحمت کے باعث کائنات چل رہی ہے، اگر اللہ انصاف کرتا تو زمین پر آسمان سے انگارے برستے کہ لوگ اتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ اتنا رحیم ہونے کے باوجود انصاف کرنے والا بھی تو ہے، مالک یوم الدین بھی تو ہے نا، تو پھر انصاف بھی ہوگا۔ لہٰذا جو ہم کہتے ہیں نا اللہ رحمان الرحیم ہے، جی اللہ بخش دے گا، تو اللہ سریع العقاب بھی ہے، اللہ سریع الحساب بھی ہے، اللہ قہار اور جبار بھی ہے۔ تو ہر چیز کو بیلنس لے کر چلنا ہوگا۔ اللہ رحم کرنے والے ہیں، بخشیں گے، ضرور بخشیں گے، تب جب ہم استغفار کریں گے اور جب ہم اپنی بری عادتیں چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم مجرم ہیں تو پھر انصاف کرنے والا بھی اللہ ہی۔ وقت تو نہ ہم، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو۔ قطعنا یہ ماضی کا متکلم جمع کا صیغہ ہے، ہم ضمیر ہے۔ فی الارض زمین میں، امماً گروہوں کی شکل میں، اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں کی شکل میں بانٹ دیا۔ منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک افراد بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور اکثریت اس کے علاوہ ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، آزمایا ہم نے ان کو، بلا سے ہے، بالحسناتی اچھائیوں کے ساتھ، والسیئاتی برائیوں کے ساتھ، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ ہم نے انسانوں کو زمین میں گروہوں کی شکل میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، یعنی اچھے نہیں ہیں۔ ہم نے انہیں اچھے حالات کے ساتھ بھی آزمایا اور تکلیف دہ حالات کے ساتھ بھی آزمایا، شاید اس طرح وہ لوگ پلٹ آئیں۔ یہ آیت عام معنی میں بھی ہے اور خاص معنی میں بھی۔
یعنی سارے انسانوں کے بارے میں بھی ہے اور خاص یہود کے بارے میں بھی. دونوں طرح سے تفسیر پر فرق نہیں آتا. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ افراد پوری زمین میں جو رہ رہے ہیں مختلف قوم مختلف گروہ ہیں, ان میں سے کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. ایک گھر کے بھی سارے افراد اچھے نہیں ہو سکتے اور ایک گھر کے بھی سارے افراد برے نہیں ہو سکتے. کوئی اچھے ہیں کوئی برے ہیں, اور حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی اچھے حالات آتے ہیں تاکہ شکر گزاری کی جائے, کبھی اللہ رب کریم مصائب میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ استغفار کی جائے, عاجزی آئے, دل جھکے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں, مصائب کا آنا اور حالات کا بدل کر خوشحالی آنا, یہ اس لیے ہے شاید یہ لوگ لوٹائیں. یعنی خوشحالی آنے سے شکر گزاری کرے اور مصیبت آنے سے عاجزی اختیار کرے. تو شاید کسی طریقے سے یہ دین کی طرف پلٹ آئیں, اس لیے اللہ حالات بھی ان کے اوپر بدلتے رہتے ہیں ہم سب کے اوپر, کہ شاید کسی کا دل کسی سبب سے جھک جائے. فخلفا تو پیچھے آئے, من بعدہم ان کے بعد, خلف نااہل, وارثو جو وارث ہوئے, الکتابہ کتاب کی. اب دیکھیے خلف اور خلف یہ فرق. خلف یعنی لام کے اوپر جب زبر ہوتا ہے, خلف یا خلفہ جیسے بھی پڑھ لیں, یہ ہوتا ہے بعد میں آنے والا, اسی سے خلیفہ بنتا ہے. تو خلفہ ہوتا ہے, خلفہ نہیں ہوتا جمع خلیفہ کی. خلفہ تو ہوتا ہے سارے کے سارے نااہل لوگ, خلف کی جمع. یہ زبر اور جزم کا فرق ہے. یہ فا ہٹا دے تو خلفہ ہے نا آیت کے شروع میں, اور تیسرا لفظ پھر خلفن ہے. دونوں کی روٹ ایک ہے, صرف اعراب سے فرق پڑ رہا ہے. خلفہ کا مطلب ہے ایک کے بعد آنے والا دوسرا, جانشین, اور خلفن کا مطلب ہے نااہل. ٹھیک ہے, تو اردو میں بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ خلیفہ سے خلافہ ہوتا ہے, خلفہ نہیں ہوتا. یہ بہت عام غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں. دونوں کا مطلب ہی وارث ہوتا ہے, خلافہ کا بھی اور خلفن کا بھی, مگر خلافہ یا خلف کا مطلب ہوتا ہے اہل وارث, اور خلف کا مطلب ہوتا ہے نا اہل وارث. فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب, ان کے بعد ایسے نااہل افراد آئے اور کتاب کے وارث بنے. یاخذون جو لے لیتے, عرضا مال, ھذا اس کے لیے, ادنا حقیر گھٹیا, ویقولون اور وہ کہتے, سیغفر لنا ان قریب ہمیں تو بخش دیا جائے. ان اچھے افراد کے بعد ایسے نااہل افراد کتاب کے وارث بنے جو کتاب کے احکامات کے بعد دنیا کا حقیر مال لے لیتے اور کہتے ہمیں تو بخش دیا جائے. کیا مطلب ہے حقیر مال سے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں, مراد یہ نہیں کہ مال انہیں گھٹیا لیول کا ملتا تھا, بامانے دنیا کا مال لے لیا آخرت کے بدلے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے احکامات چھپا لیے پیسے کی خاطر, دنیا کی ترقی کی خاطر, بات بدل دی. اور عقیدہ کیا رکھا؟ آپ پڑھ رہے ہیں سیغفر لنا, ہمیں بخش دیا جائے گا. کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا. مینوان وہی صورتحال جو آج ہمارے نام نہاد علماء کی ہے, سب کی نہیں, نام نہاد علماء, خاص طور پر وہ جو ٹی ویوں پر پروگرام کر رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کر. چند ایک ان میں سے اچھے بھی ہوں گے, لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں جو اکثریت ہے. حق چھپاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, سچ بیان نہیں کرتے. کیوں؟ تاکہ ان کے پروگرام دیکھے جائے, ان کو ریٹنگ ملے, ان کو شہرت ملے, کامیابی دنیا کی ملے. یہی تو ہے دین کو بیچنا. اور پھر اس پر ان کو یہی یقین ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا کیونکہ ہم تو مومن ہیں, ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے, جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے وہ بھی بخشا جائے. یہ وہی والا فلسفہ ہے. واہ, اور ان اگر یاتیہم آئے ان کے پاس, عرض مال, مثلہ اسی کی مانند, یاخذوہ وہ اور لے لیں گے. اور اگر انہیں ویسا ہی مال اور ملے تو اور لے لیں گے. یعنی جتنی دفعہ ان کو موقع ملتا ہے دین کو بیچنے کا, وہ بیچنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. دوسروں کی مرضی کے فتوے دے دیتے ہیں, دوسروں کی مرضی کے تحت احکامات چھپا دیتے ہیں. جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ اس طرح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں.